السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غرامی قدر سامعین اور محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں اور تمام اہل ایمان اور مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرات صحابہ کرام مسلمان ہیں اور وہ عادل ہیں اور معیار حق ہیں۔ تمام صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر تمام صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ وہ نعوذ باللہ کافر تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، تو ایسا آدمی خود کافر ہے۔ اور اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں کسی نے یہ گمان کر لیا کہ وہ فاسق تھے معاذ اللہ، یا عادل نہیں تھے، معیار حق نہیں ہے، اہل سنہ میں سے نہیں ہے، تو ایسا آدمی خود گمراہ ہے اور اہل سنہ والجماعت میں سے خارج ہے۔ تو الغرض کہ ہم تمام صحابہ کرام پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ انہی صحابہ کرام میں سے ایک ذی وقار صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو امیر المؤمنین ہیں، جو کاتب وحی ہیں، جو جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں، ایمان والوں کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی ہیں، یعنی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے برادر نسبتی ہیں، مسلمانوں کے امیر رہے ہیں، بہت بڑے حکمران رہے ہیں۔ بزرگوں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان پر 14 صدیوں سے روافظ ان کے خلاف بولتے آ رہے ہیں، لکھتے آ رہے ہیں، اور اہل سنہ والجماعہ ان بیکار اعتراضات کا، ان رافضی اعتراضات کا، ان شیعہ اعتراضات کا جواب دیتے آ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا گیا اور آج تک چل رہا ہے، اور یہ چل رہا ہے کہ جو آدمی صحابہ کرام کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرے گا اور غلط استدلال کرے گا تو علماء کی ذمہ داری بنتی ہے، علماء حق کی، اہل سنہ والجماعہ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اس کا جواب دے۔ اس وقت کے زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ جس نے کئی سارے ان پڑھ لوگوں کو، یا جلد باز لوگوں کو، یا ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں پہلے سے بغض صحابہ پنپ رہا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ اس کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے، ایسے کئی سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ وہ فتنہ ہے مرزا علی جہلمی کا۔ جہلم کے وہ رہنے والے ہیں، اسی لیے ان کو جہلمی کہا جاتا ہے۔ مرزا علی جہلمی شیعہ ہیں۔ وہ بظاہر تو کہتے ہیں کہ میں فرقہ واریت سے پاک ہوں، لیکن بہت بڑے فرقہ پرور ہیں۔ ان کی جتنی میں نے تقاریر سنی ہے یا جتنے ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مرزا علی صاحب کا مقصد 2 باتیں ہیں۔ اصل جو ان کا مقصد ہے، جو لب لباب ہے ان کی زندگی کا، محنت کا، وہ 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ کنڈم کیا جائے، اور نمبر 2 علماء کرام کو کنڈم کیا جائے۔ یہ اس کے 2 بنیادی مقاصد ہیں امت مسلمہ کے اندر یہ فساد برپا کرنے کا، کہ صحابی رسول کو چھوڑو نعوذ باللہ، اور یہ علماء کرام کو چھوڑو، اور پکڑنا کس کو ہے؟ اس شیعہ کو پکڑنا ہے۔ اور یہ جو ہمیشہ کہتا رہتا ہے، میں نے اس کی تقاریر میں سنا ہے کہ ہم بابی نہیں ہیں، ہم فلاں نہیں ہیں، ہم علمی کتابی ہیں، سب جھوٹ ہے۔ اس کے جو فالوورز ہیں، اس کے جو معتقدین ہیں، وہ اس کے اندھے مقلد ہیں۔ یہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے نام پر ان کو بیوقوف اور گدھا بنایا جا رہا ہے، اور وہ بنتے جا رہے ہیں، جس کا ثبوت میں ابھی آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو اس نے باتیں کی ہیں اور غلط استدلال اس نے کیے ہیں اہل سنہ کتب سے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ترکی بترکی اور اس سیریز کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ ان تمام اعتراضات کے محقق مدلل جواب باحوالہ جواب آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ اس نے مسلمانوں کی اہل سنہ والجماعہ کی کتب احادیث سے جتنی احادیث سے استدلال کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے ان کا جواب دیں گے۔ آج کی نشست میں ایک حدیث کا جواب دیا جائے گا۔ حدیث کا جواب مطلب اس حدیث سے جو اس نے غلط استدلال کیا ہے اس استدلال کا جواب دیا جائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں پھر دوسرے استدلال کا جواب دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی، اللہ نے چاہا، اسی طریقے سے دیگر اعتراضات کا جواب دیا جائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرتے ہیں جو وہ روایت پڑھتا ہے صحیح مسلم سے۔ روایت کیا پڑھتا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف روایت وہ یہ پڑھتا ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا حضرت سعد کو کہ آپ کو کس چیز نے منع کیا ہے کہ آپ حضرت علی پر صبر کریں۔ یہ صحیح مسلم کا میرے پاس درسی نسخہ ہے، اس کی یہ جلد ثانی ہے اور صفحہ نمبر 278۔
تو یہ اس کا صفحہ ہے، اس پر یہ روایت ہے۔ اور اگر آپ جیسا کہ وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کہتے رہتے ہیں، اگر اس کے مطابق آپ دیکھیں تو حدیث نمبر ہے یہ صحیح مسلم میں 6220۔ اس حدیث کے اندر کیا آیا؟ اس میں ہے امر معاویہ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعك ان تصب ابا التراب۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد کو حکم دیا اور فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے کہ تم ابو تراب پر سب کرو، یہ روایت ہے۔ پھر آگے انہوں نے منع فرمایا کہ نہیں میں سب نہیں کروں گا، اور اس کا مفہوم ہے کہ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے جو ہم تمام مسلمانوں کا ایمان ہے، جو ابھی زیر بحث نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مرزا محمد علی جہلمی صاحب یہ روایت یہ پیش کرتے ہیں حضرت معاویہ کے خلاف، اور اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کرنے کے لیے ان کو ابھارا، سب کرنے پر ابھارا۔ اور سب کا ترجمہ حضرت کرتے ہیں کہ سب کا معنی ہے گالیاں۔ سب کا معنی کیا ہے بھائی؟ گالیاں۔ یہ کہتے ہیں سب کا معنی ہے گالیاں، لہذا ثابت ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ گالیاں دیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات میں عرض کروں، یہ جتنے اعتراضات کرتے ہیں نا، یہ اس کی اپنی تحقیق نہیں ہے، یہ اس کی اپنی ذہنی کاوش نہیں ہے، یہ کوئی آج کتابیں نہیں آئی زمین سے باہر اور حضرت جی نے پڑھ لی ہیں باقی کسی نے نہیں پڑھی۔ یہ وہ استدلال ہیں جو پچھلی 14 صدیوں سے شیعہ کرتے آ رہے ہیں، یہ وہ استدلال ہیں جو پچھلی 14 صدیوں سے روافظ کرتے آ رہے ہیں، اور اہل السنہ والجماعہ لگاتار ان اعتراضات کے جواب دیتے آ رہے ہیں۔ آج وہ شیعہ اعتراض اور رافضی اعتراض، وہ کہتے ہیں نا پرانی شراب نئی بوتلوں میں، اس نے وہی پرانے اعتراضات جمع کر دیے اور ایک نئے انداز سے امت کے سامنے پیش کر دیے کہ میں بڑا تیس مار خان آ گیا ہوں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں تک یہ مسئلہ ہے ان تصب، تو اس بارے میں عرض کروں، دیکھیے یہ جو سبن ہے نا، سبن لفظ سب جو عربی میں آتا ہے، یہ 7 اقسام میں سے اسے ہم کہتے ہیں کہ مضاعف ہے، اور یہ جو ہے یہ باب نصر ینصر سے اس کا مصدر آتا ہے سبن۔ سب کا معنی کیا ہے؟ سب کا معنی کیا صرف گالی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ اگر سب کا معنی صرف گالی ہے تو یہ یہی بتائیں۔ پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو دوسری روایت آئی ہے صحیح بخاری شریف کے اندر، اور میں انہی کی اپلیکیشن جو ہے اسلام 360، حالانکہ ہم کہتے ہیں مردود اپلیکیشن ہے، وہ نہیں دیکھنی چاہیے عوام کو، ہم نے دیکھی اس میں بہت گڑبڑ ہے۔ اطمینان وہ جو ان کے لوگ ہیں ان کے اطمینان قلب کے لیے میں اسی سے پڑھ لیتا ہوں کہ دیکھو کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف اسی اسلام 360 سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں ہمیں ملا نہیں، درس کتب سے پڑھا، یہ کیا وہ کیا۔ آپ کے موبائلوں میں ہوتی ہے، حالانکہ ہم تو منع کرتے ہیں، چلیے آپ کے موبائلوں میں ہوتی ہے، آپ ان سے دیکھ لیں۔ اس میں موجود ہے، کیا موجود ہے آپ دیکھ لیں، حدیث نمبر 4033 4033 صحیح بخاری شریف انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، ٹھیک، آپ کی نمبرنگ کے مطابق اس میں ایک لفظ آیا ہے، اس میں لفظ ہے فاستب علی وعباس، فاستب علی وعباس، اس کا معنی ہے حضرت علی اور حضرت عباس نے سب کیا، حضرت علی اور حضرت عباس نے سب کیا۔ اب دیکھیے مرزا بے ایمان اس کا کیا ترجمہ کرتا ہے، اس کی اپلیکیشن۔ جب یہ حدیث بیان کرتا ہے تو سب کا معنی کیا بیان کرتا ہے؟ گالی۔ جب صحیح بخاری شریف کے اندر آیا کہ حضرت علی نے سب کیا اور حضرت عباس نے سب کیا، کس پر؟ ایک دوسرے پر سب کیا۔ پوری جب آپ تفصیلی وہ روایت پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا، ایک دوسرے پر سب کیا۔ تو دیکھیے یہاں حضرت والا ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور ایک دوسرے پر تنقید کی، ایک دوسرے پر۔ جب حضرت معاویہ کے متعلق سب کا لفظ آیا تو ترجمہ گالیاں، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطابق سب کا لفظ آیا تو ترجمہ تنقید کی، تنقید کی۔ یہ فرق کیوں ہے؟ اگر وہاں معنی گالیاں ہیں تو یہاں بھی معنی گالیاں ہیں، اگر یہاں معنی گالیاں ہیں تو وہاں بھی معنی گالیاں ہیں۔ یہ دوگلا پن ہے جو یہ شیعہ دوگلا پن کر کے امت مسلمہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو مرزا صاحب آپ ہمیں بتائیے اور اس کے معتقدین ہمیں بتائیے کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم کیا کرتے تھے گالیاں دینے کے لیے، یہاں تو ثابت ہو رہا ہے پھر نعوذ باللہ حضرت علی ہی گالیاں دیا کرتے تھے، اور وہ بھی کسے؟ حضرت عباس کو، اور حضرت عباس گالیاں دیا کرتے تھے کسے؟ حضرت علی کو۔ تو بتائیے آپ کب نئی کلپ چڑھائیں گے حضرت عباس حق کے میزان میں، ٹھیک؟ اور جیسے آپ حضرت معاویہ پر تبرہ کرتے ہیں ویسے عباس پر بھی تبرہ کر لیجیے، آپ کی عادت ہے، حالانکہ کسی بھی ایک صحابی رسول پر تبرہ کرنا جائز، لیکن جب آپ نے اس پر کیا تو آپ کے اصول کے مطابق 2 اصول تو ہونے نہیں چاہیے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس لفظ کے بنیاد پر حضرت عباس کے خلاف بھی کلپ چڑھائیں کہ اب ہم یہ اہل السنہ علماء نے انگوٹھا رکھا تھا اس پر، حضرت عباس تو نعوذ باللہ گستاخ ہیں، لہٰذا اب ہم امت کو بتائیں گے کہ یارو وہ بھی گستاخ تھا، اہل السنہ نے تمہیں نہیں کیا۔ حالانکہ یہ شیعہ ایسا
نہیں کرے گا کیونکہ بغض حضرت معاویہ سے لہٰذا غلط استدلال کرتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک جگہ سے لفظ سب بتا دیا ہے، صحیح بخاری اور ان کی نمبرنگ کے مطابق 4033۔ پھر آگے چلیے، اسی صحیح بخاری شریف کے اندر اسی کی نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 6361، حدیث نمبر 6361، اس میں ایک حدیث مرفوع نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ، یا اللہ میں نے جس بھی ایمان والے کو سب کیا ہو، میں نے جس بھی ایمان والے کو سب کیا، میں نے جس مومن کو سب کیا، تو یہ میرا سب کرنا اس کے لیے قربت بنا اپنی طرف قیامت کے دن، یعنی یہ ذریعہ بنا کہ تو اسے اپنے قریب لے جائے۔ یہ تو ہے مسئلہ۔ یہاں بھی لفظ سب آیا ہے، کیا آیا ہے؟ یعنی سب مصدر تو اس کا وہی ہے نا، سب، تو یہاں بھی یہی آیا ہے۔ یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ سبب تو یہاں یہ جو صیغہ آیا ہے سب کا لفظ، یہاں بھی پھر معنی کیا ہونا چاہیے؟ گالیاں۔ جب مرزا صاحب اور یہ دیگر شیعہ حضرات اور شیعہ نواز حضرات یہاں ترجمہ کرتے ہیں گالیاں، پھر یہاں بھی گالیاں ترجمہ ہونا چاہیے۔ اس کا معنی نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گالیاں دیا کرتے تھے۔ ارے بھیا جب سب کا معنی گالیاں ہیں تو آپ کو نعوذ باللہ ثابت کرنا پڑے گا، چڑھاؤ اگلی کلپ، کہ آج تک اہل السنہ والجماعہ اور مسلمانوں نے انگوٹھا رکھا تھا اس پر، اور انہوں نے کہا تھا اور انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا، اب ہم امت کو بتائیں گے ہم محقق ہیں، ہم بابی نہیں ہیں اور نہ ہم وہابی ہیں، ہم تو علمی کتابی ہیں، لہٰذا ہم بخاری شریف کی حدیث پڑھ کر کے لوگوں کو بتائیں گے کہ یارو دیکھو نعوذ باللہ ہمارے نبی بھی گالیاں دیا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ٹھیک ہے، آپ کی جرت ہوگی، پھر مسلمان آپ کو خود بتائیں گے، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو بتائیے آپ کو کینہ کیوں ہے حضرت معاویہ کے ساتھ، آپ کو حسد کیوں ہے ان کے ساتھ، اور صحابی رسول کے ساتھ، کاتب وحی کے ساتھ۔ چلیے آگے، پھر آگے ایک اور روایت ہے۔ روایت کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ان کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5947، 5947، اس میں ہے تفصیلی روایت ہے، مفہوم اس کا یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چشمے کو ہاتھ لگانے سے منع کیا تھا کہ جب وہ چشمہ آ جائے تو سفر میں تھے تو اس کو ہاتھ نہیں لگانا، تو دو آدمی گئے، انہوں نے پہلے اس کو ہاتھ لگا لیا۔ پھر آگے روایت میں ہے فَصَبَّهُمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو کو سب فرمایا۔ آپ کی انٹرنیشنل نمبرنگ ہے حضرت جی 5947۔ اب بتائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو کو معاذ اللہ گالیاں دی؟ اگر سب کا معنی کیا ہے؟ گالیاں، تو حضور نے ان کو نعوذ باللہ گالیاں دی۔ کہاں لے جا رہے ہیں امت کو؟ بنائیے ایک اور کلپ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سفر میں بھی نعوذ باللہ گالیاں دیا کرتے تھے اور اہل سنہ علماء نے چھپایا، اور ہم نہیں چھپائیں گے، ہم علمی کتابی ہیں، ہمیں کھولنا ہے، ہم کھول کر رہیں گے۔ ٹھیک، آپ ایسا کریں، پھر دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بے ایمان آدمی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اگلی روایت چلیے، صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے، یہ ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، دھیان سے سنیے گا، اور انٹرنیشنل نمبرنگ ہے 2411، 2411 ان کی اپلیکیشن میں۔ تو اس میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استب رجلان، رجل من المسلمین ورجل من اليہود، دو آدمیوں نے سب کیا، ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا۔ اب سب کسے کہتے ہیں؟ سب کسے، کیا سب انہوں نے کیا؟ اس کی تفسیر آگے ہے، کہا یہ جو ہے نا مسلمان جو تھا، قال المسلم، اس مسلمان نے کہا، کیا کہا؟ والذی اصطفى محمدا علی العالمین، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عالموں پر فضیلت بخشی، یہ کہا مسلم نے۔ اور یہودی نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو عالم پر فضیلت بخشی۔ یہ اختلاف ہوا، اس نے گالی دی؟ مسلمان نے گالی دی؟ نہیں، اس نے قسم کھائی کہ حضور علیہ السلام کو عزت دی، فضیلت دی، اور یہودی نے قسم کھائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی۔ یہ اس اختلاف پر بھی لفظ سب استعمال کر رہے ہیں ابو ہریرہ کی، استب رجلان، ان دونوں نے کیا فرمایا؟ سب۔ معلوم ہوا کہ اگر کبھی اختلاف ہو جائے اور ایک آدمی اپنی رائے کا اظہار کرے اور دوسرا آدمی اپنی رائے کا اظہار کرے، اس کو بھی سب کہتے ہیں حضرت جی، حضرت والا اس کو بھی سب کہتے ہیں۔ لیکن آپ کو نہ نحو آتی ہے، مرزے کو نحو نہیں آتی، نہ اس کو صرف آتی ہے۔ میں آپ کو کیا کہوں، یہ جو یہ حدیث ہے نا مسلم کی، میں چیلنج کرتا ہوں، چلے وہ تو وہاں ہیں، ہم یہاں ہیں، کوئی مرزا صاحب کا فالوور اس کو لے آئے، چلو سامنے تو وہ بیٹھتا نہیں، اس کو نیٹ پر لے آئے، کسی طریقے سے ہماری کال لگائے، لائیو چلائے اس حدیث پر، ٹھیک ہے نا؟ اگر مرزا ثانی نے اس حدیث کی لفظی تحقیق اور ترجمہ وہ جو بغیر وہ زبر سے لگا اعراب کے ہوگا
بغیر حرکات کے ہوگا، وہ پڑھ لیا، اس کا ترجمہ کیا، لفظی تحقیق کی اور ترکیب کر لی، میں حضرت کو علامہ زمان لکھ دوں گا، اس کو آتا ہی کچھ نہیں، اس سے پوچھ لینا یہ سبن کون سا مصدر ہے، حضرت والا پوری رات صرف کی کتابوں میں ڈھونڈیں گے، صبح رٹا لٹا لگایا کر کے کلپ بنا دیں گے، فلاں سیگا ہے، کیا سیگا ہے، فلاں، ایسا نہیں، ہمارے سامنے یا وہاں جو علماء ہیں ان کے سامنے جا کر کے بیٹھو، وہ تم سے سیگے پوچھیں گے، ان پڑھ آدمی ہیں، اور یہ اچھا یہاں اب جو لوگ ہیں ان کے فالوورس ہیں، اللہ کے بندو تم تو کہتے ہو کہ ہم علمی کتابی ہیں، اب میں نے اتنی حدیثیں پڑھی نا، اتنی حدیثوں کے اندر میں نے ثابت کیا اور ان کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ سب کا لفظ صرف گالی کے لیے نہیں آتا بلکہ اختلاف رائے کے لیے بھی سب کا لفظ آتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ نہیں مانیں گے کیونکہ یہ بابی ہیں، یہ مرزے بابی ہیں، یہ بس کہنے کی باتیں ہیں، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور یہ کہتے ہیں بابی نہیں ہے، بابی پکے ٹھکے بابی ہیں، مقلد محض مرزا کے، وہ ان کو جھوٹ بتاتا جا رہا ہے اور یہ مانتے جا رہے ہیں۔ کیا اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی ہے؟ اللہ کے بندو آپ نے نہیں سمجھا 14 صدیوں سے یہ استدلال شیعہ کر رہا ہے اور اہل سنہ والجماعت 14 صدیوں سے اس استدلال کا رد کر رہے ہیں، آج مرزا صاحب یہ استدلال کرتے ہیں، اس کا معنی 14 صدیوں سے اہل سنہ علماء مسلم نہیں سمجھے، یا شیعہ سمجھا ہے یا مرزا سمجھا ہے، یہ مسئلہ ہے، علماء سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، جس کو ہوا بھی نہیں لگی علم کی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتا ہے۔ اچھا دور مت جائیے، یہاں نیچے آئیے، ٹھیک، یہ جہاں جو حدیث ہے نا یہ درسی نسخے میں، یہی اس کے نیچے جو صحیح مسلم چھپتی ہے درسی نسخہ، یہ امام نووی کی شرح کے ساتھ چھپتا ہے، عربی نسخہ ترجمے وغیرہ کے بغیر جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے طلباء کو، تو اس میں یہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ترجمے کے شرح کے ساتھ چھپتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا اوپر، یہ آپ نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، سب اسی کے نیچے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، یا تو مرزے نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں ہے، یا تو اس نے کبھی عربی مسلم بغیر ترجمے بغیر اعراب کے دیکھی نہیں ہے، اردو ترجمے پر کام چلتا ہے بیچارے کا، یا اگر دیکھی ہے پھر تو گور دھوکا ہے، اس نے اس پر انگوٹھا رکھا ہے، اس نے نہیں بتایا لوگوں کو نیچے کیا لکھا ہے۔ یہی نیچے امام نووی فرماتے ہیں ان معناہ ما منعک، کہ یہ جو ہے نا یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ تجھے کس نے منع فرمایا سب کرنے سے، اس کا معنی یہ ہے کہ تجھے کس نے منع فرمایا کہ تو یہ بتائے کہ ان کا اجتہاد درست نہیں ہے، فی رأیہ و اجتہادہ وتظہر للناس حسن رأینا و اجتہادنا، اور تو لوگوں کو بتائے کہ ہمارا اجتہاد ٹھیک ہے۔ یہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھا نا اختلاف، یہ کسی وہ ضروریات دین پر نہیں تھا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ جو قاتلان عثمان ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا ہے، کیا ان کو قتل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اب یہ قصاص لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ قصاص لینا ہے، اور حضرت علی فرماتے تھے کہ قصاص، یہ اختلاف تھا۔ تو حضرت معاویہ یعنی اور حضرت معاویہ اپنی رائے کو درست سمجھتے تھے اور حضرت علی اپنی رائے کو درست سمجھتے تھے، اور مجتہد کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی رائے کو درست سمجھے۔ اگر حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ بھیا میری رائے ٹھیک ہے اور آپ کی رائے میں غلطی ہو گئی ہے، بتاؤ اس میں گالی کہاں سے آئی؟ ارے بھیا گالی کہاں سے آئی؟ یہ تو حق ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث ہے اور کتابوں میں ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اگر اس نے اجتہاد ٹھیک کیا تو 2 اجر، واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر واحد، اگر اس کا اجتہاد غلط تو اس کو 1 اجر۔ یہ مشہور روایت ہے، یہ سب کو پتہ ہے، تو جس کا اجتہاد دونوں میں ٹھیک تھا اس کے لیے 2 اجر، جس کی اجتہادی غلطی تھی اس کا 1 اجر۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ تو اس پر سب کیوں نہیں کرتا، اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تو لوگوں کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میری رائے ٹھیک ہے اور حضرت علی سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، یہ ہے اس کا معنی جو بالکل اس کے نیچے لکھا ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی مرزا ثانی صاحب یہ نہیں مانتے، وہ شیعہ یہ نہیں مانتا یا اس کے فالوور سے نہیں مانتے، پھر میں نے اتنی روایتیں بتا دی ہیں، ان میں وہ سب کا ترجمہ کر کے بتا دیں، اور بہت بڑی بات میں نے خود ان سے بتا دی ہے کہ یہ اسلام 360 جو ان کی اپلیکیشن ہے اس میں خود اس نے ایک روایت نقل کی ہے، فاستب علی عباس، صحیح بخاری اور حدیث نمبر جو ہے اس میں لکھا ہے 4033، اس میں خود اس نے سب کا ترجمہ کیا ہے تنقید، تو وہاں تو تنقید اور یہاں گالیاں، لہٰذا یہ دوگلا پن ہے، یہ غلط ہے، اس سے آپ توبہ فرمائیں۔ پھر میں ایک اور اگلی بات کہتا ہوں، دوسری بات آپ یہ بھی سمجھیں، جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا نا کہ آپ یہ سب کیوں نہیں کرتے، یعنی آپ یہ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو کہ ہماری رائے ٹھیک ہے اور ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے، کیا کیے؟
فضائل بیان کیے. اور روایت بالکل خاموش ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو منع کیا ہو یا ڈانٹا ہو، بالکل بھی نہیں. اس نے فضائل بیان کیے اور حضرت معاویہ خاموش ہو گئے. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے نعوذ باللہ دشمن تھے اور نعوذ باللہ دین کے دشمن تھے، وہ خاموش کیوں ہوئے؟ وہ حضرت علی کے فضائل سن کر خاموش ہو گئے. تو احترام ہے، اکرام ہے. یہ تو روایت بتا رہی ہے لیکن ان کو نظر نہیں آتا. پھر ایک اور بات سمجھنے کی ہے، ہو سکتا ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے ہی نیچے اشارہ دیا ہے، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ حضرت علی کو برا کہتے ہوں، کچھ لوگ حضرت علی کو برا کہتے ہوں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے حضرت سعد کو کہا ہو کہ تو حضرت علی کو برا کیوں نہیں کہتا، اور اس کے ذہن میں تھا کہ یہ فضائل بیان کرے گا تاکہ ان کی بھی زبان بند ہو جائے. ارے میری بات سمجھ آئی؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کنویں شیر پٹن کا سان، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ دو آدمی اس کو گالیاں دے رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کو گالی نہ دے، لیکن میں ان کو ڈائریکٹ نہیں کہہ پاتا. پھر میں ایک اور آدمی سے کہتا ہوں کہ تو اس کو گالی کیوں نہیں دیتا، وہ اس کے فضائل بیان کرتا ہے تاکہ یہ دو خاموش ہو جائیں. تو امام نووی فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ہو کہ آپ کیوں نہیں سب کرتے، ذہن میں تھا کہ فضائل بیان کرے گا تاکہ اور لوگوں کے چہرے بھی کیا ہو جائیں، وہ اور لوگوں کی زبانیں بھی خاموش ہو جائیں. یہ تو محبت ہے، یہ تو اکرام ہے کہ ایک طرف سے دفاع کیا جا رہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، اور اس نے اس کو اتنا بڑا بکھیڑا بنا دیا ہے. الغرض کہ یہ استدلال غلط ہے. لیکن اس کے بعد میرا چیلنج ہے مرزا صاحب کے لیے بھی اور ان کے معتقدین کے لیے بھی، جونیئر شیعہ نیم رافضی ان کے لیے بھی ہے، وہ یہ کہ اب میں تم کو دو روایتیں ایک روایت بتاتا ہوں بخاری مسلم سے. روایت یہ ہے حضرت یہ بخاری میں ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہ، فرمایا حضرت عمر کے سامنے رضی اللہ عنہ، اقضی بینی و بین ھذا الظالم، فرمایا حضرت میرے اور اس ظالم کے درمیان فیصلہ کرو. یہ صحیح بخاری میں ہے. اور حضرت عباس نے حضرت علی کے بارے میں، وہاں لفظ سب نہیں ہے کہ آپ وہاں کوئی معنی بیان کر دو، حالانکہ تمہیں تو اختیار نہیں تھا وہاں بھی، وہاں سری لفظ ہے میرے اور اس ظالم کے درمیان فیصلہ کرو. بلکہ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں وہاں اس سے بھی زیادہ الفاظ ہیں. وہاں لکھا ہے حضرت اقضی بینی و بین ھذا الظالم والغادر والخائن والآثم، حضرت میرے اور اس یہ وہاں اس کا ترجمہ ہے میرے اور اس ظالم، اس دھوکے باز، اس جھوٹے کے درمیان فیصلہ کرو. یہ الفاظ اللہ پاک بچائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ حضرت علی کے بارے میں. یہ بخاری اور مسلم میں ہے. اب میرا کھلا چیلنج ہے، آپ نہ بابی ہیں، آپ نہ وہابی ہیں، آپ علمی کتابی ہیں، اور حوالہ آپ حضرات کے سامنے ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے. اب آپ اپنے مرزے کو کھڑا کیجئے، اگلے کلپ وہ کھڑی کر دے اور کہہ دے اہل سنہ نے چھپا رکھا تھا، اور بابیوں نے یا وہابیوں نے یا فلاں اور فلاں نے، دیوبندیوں نے چھپا رکھا تھا یا بریلیوں نے چھپا رکھا تھا، غیر مقلوں نے چھپا رکھا تھا. میں فرقہ واریت سے پاک ہوں، لہٰذا میں تمہیں بتاؤں گا کہ حضرت عباس نے حضرت علی کے بارے میں یوں لفظ کہا. اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو نعوذ باللہ آپ حضرت عباس کو جھوٹا کہہ دیں، یا نعوذ باللہ وہ الفاظ حضرت علی کے بارے میں مان لیں. اب آپ اس کی کیا تعویل کریں گے، کیا معنی بیان کریں گے؟ جب آپ اس کی تعویل کریں گے، کوئی معنی بیان کریں گے، صحیح محمل بیان کریں گے، اور لازم ہم پر امام نووی نے لکھا یہ اہل سنہ کا مذہب ہے، شیعوں کا نہیں، تجھ جیسے شیعہ کا مذہب نہیں، اہل سنہ کا مذہب ہے کہ جو یہ باتیں آتی ہیں نا صحابہ کرام کے بارے میں، ان کی تعویل کرنا واجب ہے. ان کی تعویل کرنا، ہاں برا نہیں کہہ سکتے صحابہ، لیکن تو یہ اصول نہیں مانتا. یہ بابیوں کا اصول ہے، یہ امام نووی بابے نے لکھا ہے نا، یہ امام نووی بابے نے لکھا ہے نا. ہاں تو یہ اصول نہیں مانتا، تو کتابی ہے، تو بیان کر، اور تیرے یہ بیان کر اور بتا کہ حضرت عباس جھوٹے تھے نعوذ باللہ، اور دونوں اہل بیت میں سے ہے، دونوں اہل. یہ تو بتا کہ اگر یہ الفاظ حضرت معاویہ نے کہے ہوتے، آپ کو سمجھ آتا ہے کہ کتنا کہ اس نے کیا کیا ہوتا. لیکن چونکہ الفاظ کس نے کہے، اسی کو کہتے ہیں علمی کتابی. یہ تم نہ علمی ہو، تم ان پڑھ ہو. علمی تمہیں کہ تمہیں نہ نحو آتی ہے، نہ تمہیں صرف آتی ہے، نہ تمہیں ناظرہ قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، نہ تمہیں تجوید آتی ہے، نہ تمہیں تفسیر، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، تم نے اردو ترجمے یاد کیے ہیں، اور پھر تم علمی ہو، اور پھر تم کتابی بھی ہو، پتہ نہیں کون سی کتابی ہو. ایک تو کتابی کا معنی اہل کتابی آتا ہے، وہ تم اس کی وضاحت کرو گے کہ کیا ہے. اور اگر کوئی اور کتاب ہے، کتابوں میں وہ بھگوت گیتا بھی ہے، اور کتابوں میں یہ جو ہے وہ مہابھارت بھی آتی ہے، کتاب میں شیعوں کی کتابیں بھی آتی، تو پڑھتا رہتا ہے، بہت ساری کتابیں آتی ہیں، تو کوئی بھی کتابی ہو سکتا ہے. اور اگر تو سچ میں یہ کتابی ہے، اب اس پر بھی کلپ ریکارڈ کرا اور بتا
کہ میں تو ہے فرقہ واریت سے پاک ہوں، اس کے گمراہ ہونے پر اجماع ہے. میں نے اس کی کلپ سنی بہت پہلے، اگر کوئی مطالبہ کرے گا تو میں انشاءاللہ ڈھونڈ کر کے پھر وہ بھی ہم انشاءاللہ لگا سکتے ہیں. اس میں کہتا ہے کہ اجماعی مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ تو کہتا ہے اس وقت امت کا اجماعی مسئلہ اسے کہیں گے جس پر دیوبندی، بریلوی، غیر مقلد اور شیعہ کا اتفاق ہو. کیا کہتا ہے؟ جس پر دیوبندی، بریلوی، غیر مقلد، شیعہ کا وہ اجماعی مسئلہ ہے. مرزا علی کے گمراہ ہونے پر ان چاروں کا اتفاق ہے. تو تیرے گمراہ ہونے پر بھی امت کا اجماع ہے. اور کلپ میرے پاس موجود ہوگی، ہاں ہے، وہ میرے پاس موجود ہے انشاءاللہ. وہ اگر کوئی مطالبہ کرے ہم لگا بھی سکتے ہیں. دیوبندی بھی کہتے ہیں گمراہ ہے، بریلوی بھی کہتے ہیں گمراہ ہے، اور غیر مقلد بھی کہتے ہیں گمراہ ہے. اور یا تو کہہ دے صراحتاً کہ تو شیعہ ہے، اور اگر تو صراحتاً شیعہ نہیں پھر شیعہ مذہب کے مطابق چونکہ تو مکمل ان کے مذہب پر نہیں لہٰذا تو وہاں بھی گمراہ ہے. تیرے گمراہ ہونے پر تیرے بقول امت کا اجماع ہو چکا ہے. اور اجماع کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اجماع غلط نہیں ہو سکتا. لہٰذا بزرگوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پتہ نہیں لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے. یہ میں نے آج مسلم کی ایک روایت پر تھوڑی سی بحث کر دی ہے. میں نے اس کو یہ بھی بتا دیا ہے اگر یہ میرے ساتھ اس کو بات کرانا چاہیں، وہاں کسی کے ساتھ کرانا چاہیں کریں. وہاں تو اس پر انعام بھی رکھا گیا ہے. وہاں تو مولانا عبدالغفار ذہبی صاحب اس کے گھر تک گئے تھے بات کرنے کے لیے. حضرت والا اندر بیٹھے رہے، چھپے رہے، اور کہا کہ میں بات کروں گا بشرطے کہ کیمرہ ہٹاؤ. لوگوں کو کہتا ہے ان کو کہا کیمرہ ہٹاؤ. ان پڑھ آدمی ہے بھیا. لہٰذا اس نے مسلم شریف کی جو اس روایت سے غلط استدلال کیا ہے، میں نے اس کا تضاد بھی دکھایا، سب کے لفظ اور دیگر حدیثوں میں بتائے. اس کا معنی بھی میں نے بتایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اجتہادی اختلاف تھا، اور یہ معنی امام نبوی سے بتایا. اور یہ بھی بتایا کہ اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہ اس کا دفاع فرما رہے ہوں، اور یہ آدمی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے اور یہ بکواس کر رہا ہے. اس کے بعد میں نے ایک اور دو روایتیں بخاری مسلم سے آپ کو بتا دیں. یہ میں نے ساری باتیں آپ حضرت کے سامنے رکھ دی ہے. دودھ کا دودھ ہے اور پانی کا پانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں مانیں گے کیونکہ نہ یہ علمی ہیں نہ یہ کتابی ہیں، بلکہ یہ رافضی ہیں، یہ شیعہ ہیں، اور پکے ٹھکے وہ سیکنڈ مرزا بابی ہیں. ٹھیک ہے نا، یا اس کے مذہب پر ہیں وہ جو کہے گا. اس کے علاوہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ میں نے آج ایک روایت کے بارے میں کہہ دی ہے، یہ بات کر دی ہے. انشاءاللہ آئندہ حدیث عمار کے بارے میں جو انہوں نے بڑا بکھیڑا بنا رکھا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں حدیث عمار کے متعلق ایسی کوئی تحقیقی اور باحوالہ ویڈیو آئے گی، اور انشاءاللہ اہل سنہ والجماع کے قلوب کو ٹھنڈک حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت نصیب فرمائے. اور آخر میں اسی کلام پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ تو ابتدائیں، اصل تو لفظ ابتدائی عشق شاعر، تو میں شاعر سے معذرت کے ساتھ یہ الفاظ بدل کر کے کہتا ہوں ابھی تو ابتدائیں کشف ہے. ابھی تو ابتدائی کشف ہے. ہاں باتیں کھلنی شروع ہو گئی ہیں اور حقائق سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. ابھی تو ابتدائی کشف ہے، روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. اللہ تعالیٰ اس گمراہ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. تمام اہل سنہ والجماع کو جمنے اور حق پر ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.